باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک صلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار هذه الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اے پروردگارہ تیری بارگاہ میں سے ملتے التجا کرنے دعا منگنے اللہ ساری التجا ساری دعا ساری حاضری نماز پڑھی ذکر اذکار کی یا اللہ تیری بار کے لیے پیش کیا اللہ تو منظور تو مقبول فرما۔ یا اللہ دنیا کے جتنے مسلمان نے روزہ رکھے یا اللہ تو منظور تو مقبول فرما۔ یا اللہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکے یا اللہ انہیں کوئی روزہ رکھنے کی ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ تو مالک ہیں یا اللہ انہیں دے سب مسلمانوں دے رزق کے روزی برکت فرما، مال و جان برکت فرما، آل اولاد برکت فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ دنیا دے تمام مسلمانوں کی خیر و برکت فرما۔ یا اللہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے۔ یا اللہ جنہیں کو اولاد دیتی رکش بخش، یا اللہ جنہیں کو نہیں دیتی اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ اجڑے گھروں کو آباد فرما، جنہیں گھروں بچے جوان ہیں رشتوں جو رکاوٹیں دور فرما۔ یا اللہ گھروں کو آباد فرما، شاد سے آباد فرما، سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہر مومن مسلمان دی جو بھی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو مصیبتیں ٹال یا مشکلاتیں حل فرما۔ یا اللہ تو مالک ہیں اس نیک مہینے دا وسیلہ تاجدار مدینہ دا وسیلہ یا اللہ ساری التجا ساری دعا قبول فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ وسیلہ دنیا دے تمام مسلمانوں کو ساکوی یا اللہ قبر ضابط جامع اللہ حشر ضابط جامع اللہ مرد بکل مساعد رکھیں اللہ بخصرا درستان فرمائے۔ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفا نصیب فرما۔ یا اللہ تو مالک ہیں تو قادر ہیں یا اللہ ہر ایک ضرورت نگہداشت میں۔ یا اللہ پیارے محمد مصطفیٰ صلی میرے ہاتھ میں شفا بخش۔ یا اللہ جس میں دعا دوں تو اسے شفا دے، اللہ جس میں دوں کلی شفا عطا فرما۔ یا اللہ میں زبان میں تاثیر عطا فرما۔ یا اللہ جو دعا مانگوں سے قبول عطا فرما، دعاؤں کا اثر عطا فرما۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کو ساکوی در اکثر یادی فرما، روزہ رسول یادی فرما، حج عمرہ دی سعادت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ کل کے ہی نور عرش دین الفاش محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔ اور اگر بستی والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کیا۔ کیا بستی والے انہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے جب وہ سوتے ہوں، یا بستیوں والے نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آئے جب وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا اللہ کی خفی تدبیر سے بے خبر ہیں؟ تو اللہ کی خفی تدبیر سے نہ ڈر نہیں ہوتے مگر تباہی والے۔ اور کیا وہ جو زمین کے مالکوں کے بعد اس کے وارث ہوئے انہیں اتنی ہدایت نہ ملی کہ ہم چاہیں تو انہیں اور ان کے گناہوں پر آفت پہنچائیں، اور ہم ان کے دلوں پر مہر کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ وہ اس پر ایمان لاتے، جیسے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اللہ یونہی چھاپ لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر، اور ان میں اکثروں کو ہم نے قول کا سچا نہ پایا، اور ضرور ان میں اکثروں کو بے حکم ہی پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مفسدوں کا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، مجھے سزاوار ہے کہ اللہ پر نہ کہو مگر سچی بات۔ میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دیے، بولا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ، اگر تم سچے ہو۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا اور وہ فوراً ایک ظاہر آستہ ہو گیا، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا۔ قوم فرعون کے سردار بولے یہ تو ایک علم والا ہے، جادوگر ہے، تمہیں تمہارے ملک سے نکالا چاہتا ہے۔
تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ بولے انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہراؤ اور شہر میں لوگوں جمع کرنے والے بھیج دے کہ ہر علم والے جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، بولے کچھ ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آئیں؟ بولا ہاں، اور اس وقت تم مقرب ہو جاؤ گے۔ بولے اے موسیٰ، یا تو آپ ڈالیں یا ہم ڈالنے والے ہیں؟ کہا تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے ڈالا، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرایا اور بڑا جادو لائے۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ اپنا عصا ڈال، تو ناگہاں ان کی بناوٹیوں کے نگلنے لگا تو حق ثابت ہوا اور ان کا کام باطل ہوا، تو یہاں وہ مغلوب پڑے اور ذلیل ہو کر پلٹے اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ بولے ہم ایمان لائے جہاں کے رب پر، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ اور فرعون بولا تم ان پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یہ تو بڑا جل فریب ہے جو تم سب نے شہر میں پھیلایا ہے۔ شہر والوں کو اس سے نکال دو تو اب جان جاؤ گے۔ قسم ہے میں تمہارا ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی دوں گا۔ بولے ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں، اور تجھے ہمارا کیا برا لگا؟ یہی نہ کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس آئے اے رب ہمارے، ہم پر صبر اڈیل دے اور ہمیں مسلمان اٹھا۔ اور قوم فرعون کے سردار بولے کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، اور موسیٰ تجھے اور تیرے ٹھہرے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دے؟ بولا اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے، اور ہم بے شک ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، اپنے بندوں میں جسے چاہے وارث بنائے، اور آخرکار میدان پر ہنر گاروں کے ہاتھ ہیں۔ بولے ہم ستائے گئے آپ کے آنے سے پہلے، اور آپ کے تشریف لانے کے بعد۔ کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ زمین کا مالک تمہیں بنائے، پھر دیکھیے کیسے کام کرتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو برسوں قحط اور پھلوں کے گھٹانے سے پکڑا، اور کہیں وہ نصیحت مانے تو جب انہیں بھلائی ملتی کہتے کہ یہ ہمارے لیے آئے، اور جب برائی پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے شگونی لیتے۔ سن لو ان کی نصیبہ کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے، لیکن ان میں اکثر کو خبر ہی نہیں۔ بولے تم کیسی بھی نشانیاں لے کر ہمارے پاس آؤ کہ ہم پر اس سے جادو کرو، ہم کسی طرح تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی، گھوڑ یا جوئیں، مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور مجرم قوم تھی۔ اور جب ان پر عذاب پڑا کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب کہ جو اس کا تمہارا پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر عذاب اٹھوا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے، جبھی وہ پھر جاتے۔